چودھری صاحب، مجھے جانے دے۔ زمل ایک مجبور غریب لڑکی تھی جو چودھری کی حویلی میں کام کیا کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور چودھری شاہویز ایک بھرپور مرد تھا۔ جب اس نے زمل کے حسن کو دیکھا تو وہ اپنا قابو کھو بیٹھا۔ اس نے زمل کو ایک دن کمرے میں روک لیا اور اسے نہانے کے بعد اپنا گیلا جسم صاف کروانے لگا۔ زمل کے نازک ملائم ہاتھوں نے جب شاہویز چودھری کو چھوا تو وہ بے اختیار ہو گیا اور اس نے زمل کو تھاما اور اس کے ساتھ شاہویز چودھری کی زبان کھلی۔ اس وقت صبح کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے خمار آلود آنکھوں کو کھول کر چاروں جانب دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ رات کو وہ بغیر کپڑے بدلے ہی سو گیا تھا۔ اس کے وجود پر ابھی بھی اس قدر تھکن سوار تھی کہ اسے ہلا بھی نہیں جاتا تھا۔ رات جو کچھ اس نے اور اس کے دوستوں نے اس حویلی میں کیا تھا وہ کام سچ میں تھکا دینے والا تھا۔ نہ جانے اس رقاصہ کا کیا نام تھا اور وہ کس وقت یہاں سے گئی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا۔ سر میں ہلکی ہلکی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی قمیض کے اوپر کے تمام بٹن کھلے تھے اور کف لنکس میں نکل کر بیڈ پر گرے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے والوں کو سمیٹا اور سامنے دیکھنے لگا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں رات کا خمار ٹھہرا ہوا تھا۔ تبھی کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے بے دلی سے کہا، ابھی چلے جاؤ، مجھے نہیں کروانی صفائی کسی قسم کی۔ اس کی آواز میں بیزاری تھی۔ دوسری دستک دروازے پر نہ ہوئی۔ وہ جو بھی تھا وہ پلٹ گیا تھا۔ شاہویز کچھ دیر ویسے ہی بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر لیٹا رہا، پھر وہ اٹھا، پیروں میں جوتے اڑستا وہ اپنی قمیض اتارنے لگا۔ قمیض کو بیڈ پر پھینک کر وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے بلند آواز میں کہا تھا، صفائی کرنے آ جاؤ۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی جیسے دروازہ بند ہوا، کمرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ ایک نازک وجود جس کی گوری رنگت تھی اور قد کاٹ نارمل تھا، وہ گھبرائے سے انداز میں چلتی ہوئی اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ صبح 8 بجے کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ حویلی اس قدر گندی تھی کہ اس وقت اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پوری حویلی کی صفائی کو اکیلی کیا کرتی تھی۔ یہ شاہویز چودھری کی ذاتی حویلی تھی جو کہ اس کے آباء و اجداد کی حویلی سے ہٹ کر بنی تھی۔ شاہویز دوسرے گاؤں میں رہتا تھا، لیکن اس گاؤں میں یہ ڈیرہ نما حویلی اس کی عیاشی کے لیے تھی، جہاں وہ راتوں کو لڑکیاں لاتا، اپنے دوست بلاتا، ان کا رقص دیکھتا، ان کے ساتھ موج مستی کرتا اور پھر تھک ہار کر یہیں سو جاتا۔ اس کی زندگی یہی تھی۔ ماں باپ کا بے حد بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ اس کے کاندھوں پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ ایک وسیع جائیداد تھی جو اسے وراثت میں ملی تھی اور اب وہ اسی جائیداد پر عیاشی کرتا پھرتا تھا۔ رات گئے تک جاگنا، صبح دیر تک سوتے رہنا اس کی زندگی کی عادت تھی۔ ہمیشہ اس کی صبح ایسے ہی بوجھل ہوا کرتی تھی۔ رات کون آیا، وہ کون تھی، اس کے ساتھ شاہویز نے کیا کیا، اس کے دوستوں نے کیا کیا، وہ نہیں جانتا تھا۔ رات کا خمار نہانے کے بعد جیسے ہی اس کے وجود سے نکلتا، وہ رات والے تمام واقعات بھی بھول جاتا۔ پھر وہ ایک نئے طریقے سے اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا تھا۔ اس کے لیے کسی بھی لڑکی کو زیر کرنا مشکل نہیں تھا۔ وہ ایک اونچا، لمبا، خوبصورت مرد تھا۔ گوری رنگت، گہری مونچھیں، شیو اور گھنے بال جو ہر وقت اس کے ماتھے پر بکھرے رہتے تھے۔ اس کی مخمور ہلکی سرخ سی آنکھیں جن سے جب وہ کسی کو دیکھتا تو سامنے والا بے بس ہو جاتا۔ اس کے ہلکے گلابی لب جب جنبش کرتے اور وہ اپنے گمبھیر لہجے میں کچھ بولنے لگتا تو سامنے والا مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ بس ہمدن گوش ہو کر اسے ہی سنے۔ شاہویز اپنی ہر خوبی سے واقف تھا، اس لیے وہ ہر لڑکی پر اس عمل کو دہراتا تھا۔ لڑکیاں اس سے بات کرنے کو مری ہی جاتی تھیں۔ وہ اکثر جب شہر جاتا اور وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب میں پھرتا تو نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اسے اپنے نمبر لکھوا دیتی، اس سے بات کرنے کی خواہش کو دل میں لے کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی اور شاہویز انہیں بھگا بھگا کر مارتا تھا۔ اسے بڑی خوشی ہوتی تھی جب ایک صنف نازک اس کے سامنے مجبوری سے گڑگڑاتی تھی کہ وہ اپنے قربتوں سے اسے سیراب کرے۔
وہ صنف نازوں کو اس مقام پر لے آتا تھا کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا تھا کہ اس کے بعد شاہویز کو اپنے پورے وجود پر قبضہ لے لیتی۔ وہ انہیں بالکل بے بس کر دیا کرتا تھا۔ ان کے بے بس ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سر فہرست شاہویز کی دولت، اس کا بے نیاز لہجہ، اس کی خوبصورتی اور فراخ دلی۔ وہ جب کسی کو گھیرنے پر آتا تو پیسے لٹاتے وقت نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی نظر میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا پیسہ ایک چمڑا ہوا ہے، ایک جہاز اسے جب جب پھینکے گا تب تب اس میں مچھلی لازمی پھنسے گی، اور اس کی یہ بات 100% سچ بھی ہوتی تھی۔ اس نے جب بھی اپنے پیسے کو پھینکا تو وہ خالی لوٹ کر نہ آیا، وہاں ہر بار جیت جاتا تھا۔ رات بھی اس کی ایسی ہی ایک جیت ہوئی تھی، جس کا جشن اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بنایا تھا۔ وہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے تو شاہویز بے ڈھب قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ آنکھ کب لگی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اس وقت بھی اس کی نہ جانے کیسے آنکھ کھل گئی تھی، اور اب جب کھل ہی گئی تھی تو وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جو لڑکی اس وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ تھکی تھکی سی کمرے کی صفائی کرنے میں لگ گئی تھی۔ اس کی تمام تر توجہ کمرے کی صفائی میں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی مسلسل آواز اس کے کانوں میں بھی پڑتی رہی، لیکن وہ اس سے بے نیاز تھی۔ زمل یہاں پچھلے 2 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ پہلے اس حویلی میں اس کی اماں کام کیا کرتی تھی۔ جب اماں کی طبیعت خراب رہتی تو اس وجہ سے زمل آ جاتی تھی۔ زمل کو پہلے شاہویز سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں کم سے کم اس کے سامنے آتی تھی۔ اس حویلی میں وہ 2 ہی عورتیں تھیں، ایک زمل اور دوسری کالی، جو اس کی اماں ہی کی عمر کی تھی۔ اسے کالی کا بڑا سہارا تھا۔ وہ بھاری حبشے کی عورت جب بھی اس کے قریب ہوتی تو زمل کو بڑا سکون ملتا تھا۔ اس کے دل سے شاہویز کا ڈر زائل ہوتا رہتا، لیکن جب کبھی شاہویز کے روبرو جانا پڑتا تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ وہ اس کے سامنے نہ جائے۔ اس کی بے باک نگاہیں جب بھی زمل پر پڑتی تو وہ خود میں سمٹنے لگتی تھی۔ زمل نے کبھی بھی اسے توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اس میں اتنی ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنکھیں ان آنکھوں سے ملیں جن میں خمار ہی خمار تھا۔ اسے شاہویز کی ہلکی سی سرخ اور مخمور نگاہوں سے خوف آتا تھا۔ وہ اس سے دور دور رہا کرتی تھی۔ کئی بار اس نے کوشش بھی کی کہ وہ حویلی آنا ہی بند کر دے۔ اتنے سارے مردوں میں اسے کام کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ اس حویلی کے لیے ان پر بہت سی عنایتیں تھیں جن سے ان کا گھر چلتا تھا۔ شاہویز دینے میں بڑا کھلے دل کا مالک تھا۔ جب بھی اس کی اماں نے اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی مسئلہ بیان کیا تو اس نے بغیر کوئی سوال کیے اسے اتنا دیا کہ اماں پھولے نہ سماتی تھی۔ اس لیے ان کی پوری کوشش تھی کہ زمل یہاں سے کام بالکل نہ چھوڑے۔ ان کا پورا گھر اسی حویلی سے چلتا تھا، اور پھر کبھی کبھی بڑی حویلی جانا پڑتا تو وہ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ لازمی ملتا تھا۔ اس لیے اماں اسے کام چھوڑنے نہ دیتی تھی، اور زمل کی جان جاتی تھی شاہویز کی موجودگی میں کام کرنے سے۔ ابھی اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ جلدی جلدی سارے کام مکمل کر کے یہاں سے نکل جائے، اس سے پہلے کہ شاہویز نہ واپس آ جائے۔ وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس نے تمام کام جلدی جلدی سمیٹا۔ ابھی وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھل گیا۔ زمل جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زمل کے ہلکے ہلکے لرزتے وجود کو وہ محصور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چودھری شاہویز بھی یہ بات جانتا تھا کہ زمل اس سے خوف کھاتی ہے۔ اس کا نازک سراپا جب بھی اس کے سامنے آتا تو وہ جان بوجھ کر اسے تکنے لگتا اور زمل کے کامتے وجود کو محصور ہو کر دیکھتا رہتا۔ اب بھی وہ اپنی گہری نگاہوں سے غیر مسلسل تک رہا تھا۔ زمل میں پلٹنے کی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ ایسے کیا کھڑی ہو؟ کام نہیں کرنا تم نے؟ جان بوجھ کر اپنے لہجے کو گمبھیر اور سخت بنا کر وہ بولا تھا۔ زمل دھیرے دھیرے سے پلٹی۔ وہ اس کے اتنے ہی قریب کھڑا تھا کہ زمل کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے فراخ سینے سے ٹکرا گئی۔ اس کا گیلا سینہ جس پر شرٹ نہ تھی۔ زمل اس سے ٹکرائی تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔
وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ شاہویز نے اپنی ہنسی دبانے کے لیے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں جکڑ لیا۔ وہ اس وقت پینٹ میں ملبوس تھا، اس کے جسم پر شرٹ نہ تھی، گیلے بال ماتھے پہ بکھرے تھے جن سے پانی کے قطرے اس کے چہرے اور پیٹ سینے پہ پھیل رہے تھے۔ اس کا فراخ سینہ اس وقت ہلکا ہلکا بھیگا ہوا تھا، وہ شاید خود کو تولیے سے پونچھ کر نہیں نکلا تھا، اور شاید وہ پونچھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ یہاں بدل گیا تھا۔ زمل سمٹی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی کہ پھر وہ شاہویز کی بات پر اسے بے وقوفوں کی طرح دیکھنے لگی۔ جاؤ، الماری سے میری شرٹ نکالو اور تولیہ نکال کر میرے بال پونچھو۔ زمل کو پہلے تو اس کی فرمائش سمجھ ہی نہ آئی، پھر جب وہ سمجھی تو اس کے پیٹ میں گولے بننے لگے، ہاتھ پاؤں غیر معمولی حد تک پھولنے لگے۔ صاحب جی، میں؟ وہ اٹک کر بولی۔ شاہویز نے سر کو خم دیا اور ساتھ اسی انداز میں بولا، ہاں بالکل تم۔ شاید تمہیں سنائی کم دیتا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری شکایت تمہاری اماں سے کرنی پڑے گی کہ تم کام ٹھیک سے نہیں کر رہی، میں تمہیں نوکری سے نکال دوں۔ اس نے اس کی اماں کا نام لے کر دھمکی دی تو زمل نے تیزی سے سر نہ میں ہلایا۔ صاحب، میں تو سارا کام ٹھیک سے کرتی ہوں، پر میرا کام تو نہیں کرتی نا۔ اس نے 2 قدم زمل کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ دیوار سے تھوڑی دور ہی کھڑی تھی جب اس نے شاہویز کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی، ایسے کہ اس کی کمر دیوار سے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ اس کے پہلوؤں پر موجود تھے، اس نے اپنے لباس کو خوف سے جکڑ لیا تھا۔ شاہویز نے جب اسے اس قدر ڈرتے دیکھا تو اس نے اس کھیل کو مزید آگے بڑھایا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمل کے طرف میں رکھ لیے اور چہرہ جھکا لیا۔ اس کا چہرہ زمل کے چہرے کے بے حد قریب تھا، اس کی گرم سانسیں زمل کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ زمل نے اپنا رخ موڑ کر زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔ بتاؤ، مانو گی میرا کہا یا لگاؤں شکایت تمہاری ماں کو؟ اس کی حالت سے لطف اٹھاتا بولا تھا۔ میں نکالتی ہوں آپ کی شرٹ۔ تولیہ بھی نکال لو، میں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا رہا ہوں، وہاں آ جاؤ جلدی سے۔ وہ پھرتی سے اس سے دور ہوا اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ جلدی سے الماری کی جانب بڑھی، وہاں سے اس کی شرٹ نکالی اور تولیہ اٹھا کر وہ شرٹ کو بیڈ پر رکھ دی۔ شاہویز کے حکم پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہویز کا سامنے لگے ڈریسنگ کے شیشے میں بنا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنے حکم میں زمل کا ہاتھ دیکھا تو وہ گہرا سا مسکرا دیا۔ زمل نے اس کے بعد اپنے نازک ہاتھوں سے بال پونچھنا شروع کر دیے تھے، وہ انہیں سکھا رہی تھی۔ شاہویز کے جسم میں عجیب سی گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زمل کا حلق سوکھنے لگا تھا، اب یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ شاہویز اسے اپنا جسم صاف کرنے کا کہہ رہا تھا، اس میں ہمت باقی نہ رہی، لیکن کرنا تو اس سے تھا ہی۔ اگر وہ نہ کرتی تو بات اس کی اماں تک چلی جاتی اور اماں اس سے نہ جانے کیا کچھ سناتی جس سے وہ ڈرتی تھی۔ وہ شاہویز کے جسم پہ موجود نمی کو تولیے سے صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھی۔ جیسے جیسے وہ شاہویز کے جسم پہ ہاتھ چلا رہی تھی، اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ پھر اس نے ایک دم سے تولیہ چھوڑا اور آنکھیں رگڑتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی اور شاہویز نے اس کے جانے کے بعد جاندار کہکا لگایا۔ اسے زمل کافی دلچسپ لگتی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ ایک دن کو اس لڑکی کو بھی زیر کرے گا۔ پھر وہ ہنستا مسکراتا بیڈ پہ رکھے اپنی شرٹ کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کے بٹن کھول کر اپنی شرٹ پہنی، وجود پرفیوم چھڑکا اور وہ حویلی سے نکل گیا۔ جاتے وقت نادانستہ وہ زمل کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ اسے حویلی میں کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی کہ وہ پورچ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سر جھٹک کر حویلی سے نکل گیا۔ وہ جب سے گھر لوٹی تھی تب سے روئی جا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جسے اپنا دکھ کہہ سکتی۔ اماں سے اگر وہ کچھ کہتی تو اماں اس کی غلطی نکال کر اسے ڈانٹنے لگتی، اور ابا اس کا کبھی بھی پورے ہوش میں گھر واپس نہیں لوٹتا۔ اگر ابا کچھ کرنے لائق ہوتے تو شاید اسے اور اس کی اماں کو حویلی کبھی نوکری کرنی ہی نہ پڑتی۔
وہ لوگ تھے ہی کتنے؟ 3 لوگ تھے اس گھر میں جن کا گزر بسر اچھے سے ہو سکتا تھا اگر گھر کا مرد کارآمد ہوتا، اور ان کی بدقسمتی یہی تھی کہ اس کے ابا نشے میں مبتلا رہتے تھے۔ جوا کھیلنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ کئی کئی راتیں گھر نہیں آتے تھے، جب آتے تو ہوش میں نہ ہوتے۔ رشتے داروں نے ان سے خود ہی کنارہ کشی کر لی تھی۔ ان کے پاس تھا ہی کیا؟ کچا مکان اور بے شمار مسائل جنہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مدد تو دور کی بات تھی، انہیں اپنا گزارا کرنے کے لیے خود ہی ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے تھے۔ تبھی وہ لوگ حویلی جا رہی تھی، لیکن آج جو کچھ شاہویز نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اب حویلی دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ کوئی بھی بہانہ کر دے گی، پر حویلی نہیں جائے گی۔ وہ پوری رات بیٹھ کر سسکتی رہی۔ اماں نے اس کی حالت پر توجہ نہ دی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ وہ اماں کے سامنے روئی ہی نہیں تھی۔ وہ جب بھی اماں کے سامنے آئی، آنکھیں پونچھ کر بے تاثر چہرے کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اگر اماں کے سامنے رو بھی پڑتی تو زیادہ نوٹس نہ لیتی، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اسے پوری رات یہ محسوس ہوتا رہا جیسے شاہویز اسے دیکھ رہا ہے، یا اس کے ہاتھ ابھی بھی شاہویز کے جسم کو چھو رہے ہیں۔ اس کا مردانہ جسم اور اس سے اٹھتی وہ مردانہ خوشبو اسے عجیب سی لگی۔ اسے شاہویز سے کراہیت سی آنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے وہ مرد دنیا کا سب سے بدصورت مرد لگا، یا شاید اس کی حرکتوں کا کمال تھا کہ وہ اس کی نظروں میں اس حد تک گر چکا تھا۔ لیکن اس بات سے شاہویز چودھری کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ زمل اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ اس کے گھر میں نوکر تھی، اور نوکر کی حیثیت غلام سے کم نہیں ہوتی، جسے کچھ بھی کبھی بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اور زمل بھی آج اسی وجہ سے اس کے وجود کو چھو کر آئی تھی۔ اگر وہ کچھ کر سکتی تو اپنے لیے کرتی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بس میں بس رونا تھا۔ وہ پوری رات سے سسکتی رہی، پہلو بدلتی رہی۔ جب رات بیت گئی تو صبح اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کوئی کام کر لے۔ جب اماں نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ زمل کو نہ جانے کیوں پھر سے رونا آ گیا۔ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر ماں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ زمل خاموش رہی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب تو تھا، لیکن وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا بھی تو بس اتنا کہ میں آج کام پر نہیں جاؤں گی۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر پہلے ہی نہیں چاہ رہی تھیں کہ آج وہ کام کرنے کو جائے۔ چل کوئی بات نہیں، تو نہ جا، آج میں چلی جاتی ہوں۔ جب تک تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو بیمار ہے۔ اور زمل یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ کرے اس کی طبیعت کبھی ٹھیک نہ ہو اور اسے کبھی دوبارہ حویلی نہ جانا پڑے۔ کاش اس کا کام بڑی حویلی میں ہوتا، جہاں بھرا پورا گھر تھا، مرد عورتیں سبھی تھے۔ یہاں کیا تھا؟ بس ایک وہ اکیلا مرد اور اس کے بے شمار دوست، بے شرم دوست جو جب چاہے آ جاتے تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، کیسی کیسی نظریں اس کی جانب اچھالتے تھے، اور وہ کالی کے پلو سے لگی پیچھے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ کروٹ موڑ کر وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ وہ اس کام سے مستقل جان کیسے چھڑائے، لیکن اسے دور دور تک کوئی بھی ایسا کام دکھائی نہیں دیتا تھا جسے وہ کرتی اور اس کام سے بچ جاتی۔ وہ پڑھی لکھی تو تھی ہی نہیں۔ 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد اماں نے اسے سکول سے ہٹا لیا تھا، اور تب سے وہ اسے اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔ گھر کے کام، پھر حویلی کے کام، اس نے سیکھا بھی یہی سب تھا، اور گاؤں میں اس طرح کی نوکری ملنا بڑا ہی مشکل تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس گاؤں میں اگر کوئی امیر ہے تو وہ بس چودھری شاہویز ہے۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں سب انہیں جیسے لوگ تھے، جو شاید تھوڑے بہتر، لیکن جیسا اس پورے گاؤں میں کوئی نہیں تھا۔ چودھری شاہویز رات گئے گھر لوٹا تھا۔ اس کے آنے کے بعد کالی اور زمل کی اماں نے مل کر کھانا گرم کیا۔ آج اس کے کوئی دوست نہیں آئے تھے، وہ شاید باہر سے ہی سب کام نپٹا کر آیا تھا۔ ڈائننگ میں بیٹھ کر وہ پھر سے زمل کو تلاش کرنے لگا۔
جب اس نے زمل کی اماں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ وہ دوبارہ زمل کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ پورا دن وہ یہی منصوبے بناتا رہا تھا، لیکن اب زمل نہیں آئی تھی تو اسے خاصی مایوسی ہوئی تھی، اور اس مایوسی نے غصے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تمہاری بیٹی کدھر ہے؟ اس نے کرخت لہجے سے سوال کیا تھا۔ رقیہ نے چہرہ جھکا کر جواب دیا، صاحب اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، نہ جانے کیا ہوا کل تو بھلی چنگی تھی، جب سے حویلی سے گئی تھی چپ چپ سی تھی، پھر صبح اٹھی تو اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا کہ وہ کچھ دن آرام کر لے، اس کی جگہ میں آ جاؤں گی۔ شاہویز رقیہ کی بات پر چونکا، پھر اسے ہنسی سی آ گئی۔ اس کے ہنسنے پر رقیہ اس کا چہرہ احمقوں کی طرح دیکھنے لگی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن شاہویز سب جانتا تھا کہ زمل بیمار کیوں پڑ گئی ہے۔ اسے اب اور مزہ آنے لگا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، جیسے ہی وہ ٹھیک ہو اسے حویلی بھیجنا، مجھے اس سے کوئی ضروری کام نپٹانے ہیں۔ رقیہ نے سر ہلا دیا اور وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ شاہویز پھر کتنی ہی دیر بس بیٹھ کر زمل کی حالت پر مسکراتا رہا۔ جب وہ دوبارہ اس کے سامنے آئے گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ اس کی طبیعت 2 دن میں ہی بہتر ہو گئی تھی، جس بات کا زمل کو بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی ٹھیک ہوئی، اماں نے اسے شاہویز کا پیغام دے دیا تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اماں میں وہاں نہیں جاؤں گی، اس نے ہمت کر کے کہا تو اماں نے اسے ایسے دیکھا جیسے زمل پاگل ہو گئی ہو۔ کیوں؟ تو وہاں کیوں نہیں جائے گی؟ بس میرا دل نہیں مانتا، میں گھر بیٹھ کر سلائی کر لوں گی۔ ہاں، اور سلائی والے کپڑے تجھے تیرا باپ لا کر دے گا نا؟ تو کیا نہیں جانتی کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں؟ یہاں ایک گھر میں 10 ملیں گی تجھے کپڑے سینے والی، جو تجھ سے کئی گنا بہتر کپڑا سیتی ہوں۔ تجھے کون کام دے گا؟ جو کام ملا ہوا ہے اس پر لات نہ مار۔ میری ہڈیوں میں اگر اتنی طاقت ہوتی تو میں تیری منتیں کبھی نہ کرتی۔ میری مجبوری ہے، پوری عمر میں تیرے باپ کی منتیں کرتی رہی، اور اب مجھے تیرے سامنے ناک رگڑنا پڑتی ہے۔ کیا میں اکیلی روٹی کھاتی ہوں؟ تم دو نہیں کھاتے جو تم لوگ نخرے کرتے رہتے ہو۔ میں کب تک اس گھر کا کروں؟ وہ غصے سے پاگل ہوتی ہوئی زمل کے مقابل آ گئی تھی۔ زمل نے چہرہ جھکا لیا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اماں کی بات 100% ٹھیک تھی۔ وہ گھر میں بیٹھ جاتی، سلائی کرتی تو اسے کپڑے کون دیتا؟ اس گاؤں میں اگر کسی کے کپڑے سلتے تھے تو وہ چوہدری شاہویز کی ہی بڑی حویلی سے آتے تھے۔ اس کے علاوہ تو باقی سب اپنے کپڑے خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ اس کے پاس اماں کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اگلے دن کام پر چلے گئے۔ جب شاہویز نے زمل کو دیکھا تو وہ بے ساختہ اس کے قریب آئے۔ میں نے سنا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ چہرے پر سنجیدگی اور فکر لا کر پوچھنے لگا، نظریں جھکا لی تھی۔ وہ اس شخص کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی، جواب تو دور کی بات۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کچن میں کچھ کام ہے، مجھے جانے دے۔ وہ اس کا راستہ رو کر کھڑا ہوا تھا تو زمل نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ شاہویز کی بے ساختہ آئیبرو آسمان کو چھونے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، تم کر لو اپنا کام، مجھے بھی باہر کوئی ضروری کام ہے، تم سے شام میں آ کر ملوں گا۔ اس کا انداز ذومعنی تھا۔ زمل اس کا دل کیا وہ اس کا منہ نوچ لے، لیکن وہ خاموش رہی اور کچن کے جانب بڑھ گئی۔ شاہویز کی نظروں نے اس کا بہت دور تک تعاقب کیا تھا۔ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کو وہ کیسے زیر کرے گا؟ اس رات جب وہ گھر آیا تو زمل جا چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ چھت کو گھورتا رہا اور زمل کے متعلق سوچتا رہا۔ زمل کو ذیل کرنے کا کوئی بھی منصوبہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی مختلف تھی۔ اسے شاہویز کے نہ پیسے سے محبت تھی اور نہ ہی وہ اس کے حسن کی اسیر ہو رہی تھی۔ اگر اس میں 2 باتوں کی خواہش ہوتی تو وہ اب تک شاہویز کے جانے متوجہ ہو جاتی، لیکن اسے ان دونوں کی کوئی خواہش ہی نہ تھی۔ شاہویز کو کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈنا تھا جس کے ذریعے وہ زمل کو اپنے تابع کر سکے۔ وہ پوری رات ہی سب سوچتا رہا تھا۔
صبح جب گاؤں کی اذان گونجنے لگی تب اس کی آنکھ لگی تھی۔ سونے سے پہلے بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی، کیونکہ وہ جان گیا تھا اس نے زمل کو اپنے تابع کیسے کرنا ہے۔ اگلے کچھ دن اس نے زمل کی جانب دیکھنا بند کر دیا تھا۔ وہ زمل کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتا اور حویلی سے چلا جاتا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ زمل کو اس کی یہ بے پرواہی کافی اچھی لگی۔ وہ کافی سکون سے حویلی میں کام کرتی تھی۔ اسے شاہویز کی جانب سے اب کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ کم سے کم حویلی ہوتا تھا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ کھانا کمرے میں اس کے آنے سے پہلے ہی سیٹ کر دیا کرتی تھی، پھر وہ ادھر ادھر کی صفائیوں میں لگی رہتی۔ شام ڈھلتے ہی وہ حویلی سے چلی جاتی تھی۔ اس دن حویلی آئی تو اسے معلوم ہوا کہ شاہویز کی طبیعت خراب ہے، اسے تیز بخار ہے۔ زمل کو یہ خبر سن کر کافی خوشی ہوئی۔ وہ اس شخص کے لیے رتی برابر بھی دل میں ہمدردی نہیں رکھتی تھی۔ کالی نے اسے کہا تھا کہ وہ شاہویز کے لیے پرہیزی کھانا بنا دے۔ شاہویز نے کچھ چیزوں کا بتایا تھا جو وہ بنوانا چاہتا تھا۔ زمل کالی کے بتانے کے بعد کچن میں شاہویز کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی، اور دل ہی دل میں وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شاہ بڑی حویلی کیوں نہیں چلا گیا؟ اس بیماری میں بھی وہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہاں تو نوکروں کی ایک لمبی فوج ہے، اس کے ماں باپ سبھی ہیں، تو پھر وہ یہاں کیوں آیا؟ پھر اس نے سر جھٹکا اور خود کو کہا کہ یہ بھی اسی کی حویلی ہے، وہ یہاں رہے یا وہاں رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو بس اپنے کام سے کام کرنا ہے، کہہ کر دوبارہ سے کام میں لگ گئی تھی۔ کمرے میں دینے گئی تھی۔ شاہویز بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کے آنے پر وہ دھیرے سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے سچ میں لگتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ گوری رنگت گلابی ہو گئی تھی اور مخمور آنکھیں اور بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر وہ قدم قدم چلتی بیڈ کے قریب آ گئی۔ اس نے کھانے کی ٹرے کمبل کو سمیٹ کر بیڈ پہ رکھا۔ ابھی وہ پلٹی تھی کہ شاہویز نے کہا، میری بات سنو۔ زمل کا دل بری طرح دھڑکا۔ اب وہ پھر اسے تنگ کرے گا۔ نہ جانے اب اس کے دماغ میں کیا شیطانی آئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ رونے لگے۔ دھیرے سے وہ پلٹی۔ جی صاحب، بیٹھو ادھر، سنجیدگی سے وہ بولا تھا۔ زمل وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اب کی بار اس نے اپنے لہجے کو مزید سخت کیا تو زمل ایک دم سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ویسے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ مجھے وہ دن تم سے وہ سب نہیں کروانا چاہیے تھا۔ مجھے بعد میں پوری رات اس بات کا پچھتاوا رہا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، اور میں جانتا ہوں تمہاری طبیعت کی خرابی کی وجہ میں ہی ہوں۔ میری حرکتوں نے تمہیں ذہنی طور پر اتنا پریشان کر دیا کہ تم بیمار ہو گئی۔ ویسے تو یہ سب میری شخصیت پر سوٹ نہیں کرتا اور میں نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی، لیکن میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں آئندہ تمہیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کہوں گا۔ زمل شاہ کی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا وہ سچ میں اس سے معافی مانگ رہا تھا؟ زمل کو اپنے کانوں پر یقین نہ آئے۔ اس طرح سے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا نا کہ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ اب کی بار بے حد نرم تھا۔ زمل کا سر دھیرے دھیرے اسباب میں ہلنے لگا تو وہ اس کی معصوم حرکت پر دل سے مسکرائے۔ میں سچ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، یقین کر لو۔ لیکن زمل کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ وہ بس دھیرے سے بیڈ سے اٹھی۔ میں چلی جاؤں؟ مگر شاہویز کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ شاہویز نے اس کے جانے کے بعد ایک بھرپور انگڑائی لی اور کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے جال پھینک دیا تھا۔ وہ جانتا تھا جو جال اس نے پھینکا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اب اسے اس عمل کے نتیجے کا انتظار تھا۔ بہت جلد زمل کو اپنے پیروں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ شاہویز کے کھیل کا دوسرا مرحلہ تھا۔ اس نے اب زمل سے غیر معمولی توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ وہ اسے دیکھتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ بے باکی نہیں ہوتی تھی۔
وہ اسے نرمی سے مسکراتے ہوئے دیکھتا تھا۔ زمل کو پہلے تو یہ بھی عجیب لگا، پھر نہ جانے کیوں اسے عادت سی ہو گئی۔ وہ بھی کن اکھیوں سے شاہویز کو دیکھتی اور شاہویز کی نگاہیں خود پر اسی طرح موجود دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرانے لگتی۔ یہ بات اس کے لیے خاصی عجیب تھی۔ وہ گھر آ کر اپنی حالت پر بے چین بھی رہتی تھی۔ جس شخص سے اسے اتنی نفرت تھی، اب ایک دم سے وہ کیسے اس کی جانب متوجہ ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شاہویز کو وہ کیوں دیکھتی ہے؟ وہ خود سے یہ سوال کرتی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھر میں بھی شاہویز کو نادانستہ سوچتی تھی اور مسکراتی رہتی۔ پھر اس میں ایک اور تبدیلی آئی کہ اب وہ حویلی جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ جلدی سے حویلی پہنچ جائے، اور جب حویلی پہنچ کر بھی اسے شاہویز دکھائی نہ دیتا تو اسے خاصی مایوسی ہوتی۔ وہیں حویلی میں وہ پھر تنہا سی پھرتی رہتی۔ اسے ایسا لگتا جیسے یہ حویلی نہیں، پوری دنیا خالی ہو گئی ہے۔ شاہویز کی گہری بولتی نظریں اب جب بھی اسے دور ہوتی تو اس کا دل بری طرح سے بے چین ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی یہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ شام میں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ شاہویز کے دوست دوپہر میں آئے تھے۔ وہ لوگ کھانا کھا کر گئے تھے تو صفائی اور پھر اب برتن دھونے میں اسے شام ہو گئی۔ شاہویز انہی کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ وہ ٹھیک سے شاہویز کو دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے نرخے میں بیٹھا اس سے بے نیازی برت رہا تھا۔ اس نے آج زمل کو نہیں دیکھا تھا، جس بات نے زمل کو بہت پریشان کر دیا تھا، جو خود سے ہی سوال کرنے لگی کہ کہیں شاہویز کو اس کی کوئی بات بری تو نہیں لگ گئی، مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تبھی وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پچھلے کتنے ہی دنوں سے شاہویز بس اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اب جب اچانک سے اس نے اس کی جانب توجہ کرنا چھوڑ دی۔ کتنے دنوں بعد ایسے روبرو ہوئے تھے اور شاہویز نے ایک بار پھر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مسکرانا تو دور کی بات ہے، وہ برتن دھوتی اسے سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے سوچ رہی ہو؟ وہ جب اس کے پیچھے سے اپنی مخصوص گمبھیر آواز میں بولا تو زمل کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس اچانک سے چھوٹ گیا، جو سنک میں گرا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ شاہویز نے تیزی سے زمل کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ زمل کی نہ جانے کیوں آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ اس نے ایک دم سے شاہویز کو پیچھے دھکیلا اور غصے سے بولی، آپ ہوتے کون ہیں میری فکر کرنے والے؟ آپ کو میری پرواہ ہی کیا؟ آپ چلے جائیں یہاں سے، بلکہ میں چلی جاتی ہوں۔ یہ حویلی آپ کی ہے، میں اب یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ پتہ نہیں کیوں غصہ کر رہی تھی۔ اس کے پاس کیا اختیار تھا ایک مالک سے اس طرح بات کرنے کا؟ شاہویز اسے چپ چاپ دیکھتا رہا، جو بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ وہ کہنے کے باوجود بھی وہیں کھڑی رہی۔ شاہویز بھی اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس نے زمل کے دونوں بازوؤں کو تھام لیا۔ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اپنے کھیل کا تیسرا مرحلہ شروع کر چکا تھا، جس میں اس نے اس سے محبت سے بات کرنی تھی۔ اس نے کھیل کے 5 مراحل منتخب کیے تھے۔ پہلے 2 وہ پار کر چکا تھا، اب یہ تیسرا مرحلہ تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ یہ بھی بآسانی پاس کر لے گا۔ جب شاہویز نے اس کے بازوؤں کو تھاما تو اس کی ہتھیلیوں کی تپش نے زمل کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں ناراض نہیں ہوں آپ سے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ زمل کچھ دیر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ رہا ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت پر خود بھی حیران تھی۔ وہ کیا بتائے شاہویز کو کہ وہ اس پہ کیوں غصہ کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کی حالت کو سمجھے گا؟ پھر اگلے ہی لمحے اس کو لگا جیسے اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہویز تو سب جانتا ہے، کیونکہ شاہویز نے نرمی سے زمل کو اپنے فراخ سینے میں چھپا لیا تھا۔ اس کے مضبوط بازو زمل کے گرد لپٹ گئے تھے۔
میں نے آج تمہیں نہیں دیکھا تو تم اس لیے مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں تمہارے لیے محسوس کرنے لگا ہوں، کیا تم بھی وہی سب میرے لیے محسوس کر رہی ہو؟ اور اب تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ تم بھی وہی سب محسوس کر رہی ہو، اور تم جانتی ہو کہ اس حالت کو کیا کہتے ہیں۔ کچھ نہیں، زمل کو اپنے مقابل کر لیا تھا۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے تھام کر سوال کر رہا تھا۔ زمل سب جانتی تھی کہ اس جذبے کو کیا کہتے ہیں، لیکن وہ گھبرا رہی تھی۔ اسے اپنی حیثیت کا علم تھا۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے زمل کے دونوں گالوں پر آ گئے تھے۔ اس کے ہتھیلیوں کی تپش زمل کے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی۔ زمل نے آہستگی سے آنکھیں موند لی۔ بتاؤ، کیا مجھے ٹھیک لگ رہا ہے؟ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے نا؟ اس نے آنکھیں نیچے کیں تو کسی سحر میں جکڑے انسان کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت شاہویز کے چہرے پہ جو مسکان تھی وہ فاتحانہ تھی۔ وہ تیسرا مرحلہ بھی طے کر گیا تھا، اب تھا چوتھا مرحلہ۔ اور مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے زمل کے ماتھے پر لب رکھے تو زمل نے اسے نہ روکا۔ چودھری شاہویز کے ہاتھ اب زمل کی پشت پر حرکت کر رہے تھے، اور زمل نادانستہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی وہ بھینی بھینی خوشبو روم روم میں سفر کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ آج ہی کھل کر سانس لے رہی ہے۔ اسے پہلے اسے کبھی زندہ ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ یہ زندگی کا نیا پہلو تھا کہ آج پہلی بار زندگی بہت خوبصورت لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر شاہویز کو دیکھا تو اسے اپنی پرانی سوچ پر پچھتاوا ہوا۔ شاہویز بہت خوبصورت تھا، اس بات کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ اگلے کئی دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ شاہویز اب اس کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ جب بھی وہ شہر جاتا تو واپسی پہ اس کے لیے چوڑیاں لے کر آتا۔ زمل اسے سب سے سستی پڑ رہی تھی۔ اب تک اس نے جتنی بھی لڑکیوں پر پیسہ خرچ کیا تھا، زمل ان سب میں سستی تھی۔ وہ چند کانچ کی چوڑیوں پر راضی ہو جاتی تھی، اور وہ ان چوڑیوں کو بستر پر توڑنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی کھیل کا چوتھا مرحلہ تھا۔ پانچواں اس نے سوچا تھا کہ وہ زمل کو دھتکار دے گا، لیکن وہ مختلف ہوگا۔ زمل اس کی لائی ہوئی چوڑیوں کو پہن کر گھومتی، گھر میں بھی ان کو بیٹھ کر تکتی رہتی، گھنٹوں دیکھتی رہتی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بس اب شاہویز کے قریب جائے، اور شاہویز کو ہر وقت دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ضد کرنے لگی تھی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ زمل کی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی۔ شاہویز اسے اپنے پاس بٹھائے رکھتا۔ کیا کھایا تھا جو طبیعت خراب کر لی تم نے؟ بتاؤ ذرا۔ اس کا لہجہ حق جتاتا ہوا تھا۔ کچھ بھی ابھی نہیں کھایا، یہ تو موسم کی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ نہیں، تم نے ضرور اپنی طبیعت کو لے کر لاپرواہی کی ہے۔ اتنا بخار کیسے ہو گیا تمہیں؟ تم نے دوائی لی ہے؟ زمل نے دوائی لی ہوتی، لیکن وہ انکار کر دیتی۔ کہتی نہیں لی کہ وہ اس پر غصہ کرتا تھا۔ زمل کو اس کا یہ فکر میں ڈوبا غصہ بہت اچھا لگتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مرد اس کے لیے اس قدر پریشان ہوا تھا۔ کسی مرد کے منہ سے اپنے لیے ایسی متفکر جملے سننے کی خواہش ہمیشہ اس کے دل میں کہیں ڈوبی ہوئی تھی، اور اب جب شاہویز اس کے سامنے محبت سے بولتا، اس پہ غصہ کرتا، تو زمل کا دل کرتا کہ وہ بس بولتا رہے۔ وہ اکثر جان بوجھ کر کھانے میں لاپرواہی کرتی، پھر اگلے دن جا کر شاہویز کو بتاتی۔ شاہویز کو انکار کرتی، انکار کے بعد ضد پہ آ جاتی۔ وہ کبھی ڈانٹتا تو کبھی پیار سے سمجھاتا۔ زمل ناراض ہوتی تو اسے منانے لگتا۔ وہ زمل کو لے کر حویلی کے وسیع لان میں آ گیا۔ کالی اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ یہ تقریباً جو ہو رہا تھا وہ کالی کی نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ شاہویز اسے اب کم ہی حویلی میں بھٹکنے دیتا تھا۔ جب بھی زمل کے قریب ہوتا تو وہ کالی کو کسی نہ کسی وجہ سے باہر بھیج دیتا، اسے بڑی حویلی بھجوا دیتا، اور زمل کو لگتا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ زمل اور وہ اکیلے کچھ وقت گزار سکے۔ زمل اس بات سے خاصی مطمئن تھی۔ آج بھی کالی اپنے کوارٹر میں تھی، جو کہ حویلی سے باہر بنا ہوا تھا۔ اس وقت حویلی میں شاہویز اور وہی تھے۔
باقی سارے ملازم جا چکے تھے، حتیٰ کہ گیٹ پر کھڑا چوکیدار بھی جا چکا تھا۔ یہاں اسے بھی شاویز نے بھجوا دیا تھا۔ وہ زمل کو لے کر لان میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور ایک سے اسے تھام رکھا تھا۔ آج تم مت جاؤ نا، آج تو میرے پاس سے رہ جاؤ۔ اس کی بات پہ زمل کا دل ڈوب سا گیا۔ اماں میرے انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے یہ جواز خود بھی بے حد برا لگا۔ وہ جانتی تھی اس بات کا حل یقیناً شاویز کے پاس بھی ہوگا۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ تمہیں کسی وجہ سے، کسی خاص کام کی وجہ سے میں نے آج روک لیا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ زمل نے محسوس کیا تو وہ شرما گئی۔ اس نے ایک دو اور بار کمزور جواز بتائے لیکن شاویز نہ مانا اور اس نے اس کے گھر اطلاع بھجوا دی کہ وہ آج حویلی میں ہی رکے گی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاویز کیا کچھ سوچ کر بیٹھا ہے۔ جب زمل کو اپنے گھر کی طرف سے تسلی ہو گئی تو شاویز اسے کمرے میں لے آئے۔ اس نے زمل کو بیڈ پہ بٹھایا اور پھر خود اس کے بے حد قریب بیٹھ گیا۔ اس کے اس قدر قریب ہونے پر زمل خود میں سمٹ گئی۔ زمل کو وہ یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تو زمل نے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ شاویز کا دل کیا وہ اس بات پہ دل کھول کر ہنسے، لیکن وہ ہنسی ضبط کر گیا۔ میں کر لوں گا تم سے شادی، لیکن اب اس رات کو ضائع مت کرو، مجھے تمہارے قریب آنا ہے۔ اس کے قریب ہونے لگا تھا لیکن زمل ایک دم سے اٹھ گئی۔ نہیں شاویز، یہ سب غلط ہے، مجھے ایسے آپ کے قریب نہیں آنا، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ شاویز کے اندر ایک آگ تھی جس سے اب وہ بجھانا چاہتا تھا اور یہ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے پھر بھی خود پر قابو رکھا اور کھڑا ہو کر زمل کا بازو تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ دیکھو، محبت میں کچھ بھی غلط اور صحیح نہیں ہوتا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیا اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ لیکن میں چاہتی ہوں نکاح ہو جائے، پھر آپ میرے قریب آئیں۔ اس کے بعد پھر شاویز کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ تم مجھے تنگ کر رہی ہو؟ زمل کچھ کہنے لگی کہ وہ ایک دم سے بولا، مجھے تمہاری اب آواز نہ آئے۔ زمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ یہ وہ شاویز نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، یہ تو چودھری شاویز تھا، وہی پہلے والا بے باک جس سے زمل کو خوف آتا تھا۔ مجھے جانے دو۔ وہ پیچھے ہونے لگی لیکن اس کے بازو پر شاویز کی گرفت بڑھنے لگی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، میرے اندر کی آگ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ میں اب تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے سکون دو اور پھر چلی جانا۔ مت کریں شاویز، ایسا مت کرو، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، میں ابھی سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شاویز اب کی بار ہنسا تھا۔ میں تم سے محبت کروں گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زمل اسے دیکھنے لگی۔ میں نے یہ سب کچھ تمہیں اپنے تابع کرنے کے لیے کیا تھا۔ تمہاری کمزوری نہ پیسہ تھی نہ میری خوبصورتی۔ مجھے بہت وقت لگا تمہیں اپنے تابع کرنے میں اور تمہاری کمزوری جاننے میں، اور تمہاری کمزوری تھی محبت۔ دیکھو، آج تم کمزوری کی وجہ سے میرے سامنے بے بس کھڑی ہو۔ زمل کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ دیکھو، آپ مذاق کر رہے ہو نا؟ شاویز نے ایک اور کہکا لگایا۔ چودھری شاویز مذاق نہیں کرتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ بس میری پیاس بجھا کر یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ زمل کے قریب ہوا، اس کے دوپٹے کو وہ کھینچنے لگا۔ اسی تگ و دو میں زمل کا پاؤں پھسلا اور اس کا سر دیوار میں لگا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں اٹھی اور پورے وجود میں پھیل گئی۔ شاویز ایک دم سے تھم گیا تھا۔ زمل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ باریک سی خون کی لکیر تھی جو اس کے ماتھے سے چلتی اس کے رخسار تک آ گئی تھی۔ کچھ پل تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا، پھر اس نے آنسو سے بھری آنکھیں کھولی اور شاویز کو دیکھا۔ میری یہی سزا ہے کہ تم آج مجھے رون دو، مجھے تم جیسے شخص سے محبت کرنے کی سزا ملنی چاہیے۔ کر لو جو تم کرنا چاہتے ہو،
میں اب تمہارے راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالوں گی۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شاہویز چاہتا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو جائے، لیکن زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے زمل کی ایک ایک بات یاد آنے لگی، اس کی معصومیت، اس کی باتیں، اس کا ضد کرنا اور شاہویز کو خود کا اسے منانا۔ وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنا چوتھا مرحلہ پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر آگے بڑھنے کا سوچتے سوچتے رک گیا۔ زمل ویسے ہی ساکت سی بیٹھی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے تم سے محبت کی، مجھے اس غلطی کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ تم مجھ سے اپنی پیاس بجھا لو، پھر میں اپنی زندگی کی لو بجھا لوں گی۔ اس نے دھیرے سے اپنے گھٹنوں کو سمیٹا اور سینے سے لگا کر اس کے گرد بازو لپیٹ لی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی تھی، اور شاہویز جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کے قریب نہ جا سکا تھا۔ اس رات کے بعد چودھری شاہویز نے حویلی آنا چھوڑ دیا تھا۔ نادانستہ حویلی نہیں آ رہا تھا، شاید وہ زمل کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کی طبیعت بھی اب ہر وقت جھنجھلاہٹ سے سوار رہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو اسے زمل کی بھیگی بھیگی متورم آنکھیں دکھائی دیتی، اور پھر پرانی یادوں کا سلسلہ جو چلتا رکنے کا نام ہی نہ لیتا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بڑی حویلی میں رہنے لگا۔ دوستوں سے ملنا اس نے بے حد کم کر دیا تھا۔ راتوں میں بے مقصد وہ گاڑی کو سڑک پہ دوڑائے پھرتا رہتا۔ جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا اور وہ تھک جاتا تو وہ گھر لوٹ آتا تھا، آ کر سیدھا اپنے کمرے میں جاتا اور آنکھیں موند لیتا، تو پھر وہی سب اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگتا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے ہر بات اس کے بس سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ اتنا بے بس کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ کوئی لڑکی اس حد تک اس کے اعصاب میں سوار نہیں ہوئی تھی، لیکن زمل جیسے اس کی زندگی سے نکل کر بھی کہیں نہ کہیں رہ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہر وقت زمل کی چوڑیوں کی کھنکار اسے سنائی دے رہی ہے، اس کا ضد کرنا، بات بات پہ ناراض ہونا، اور چودھری شاہویز کا اسے منانا۔ وہ سب اگر کھیل تھا تو چودھری شاہویز اسے بھول کیوں نہیں پا رہا تھا؟ اور پھر کئی دن ایسے ہی بیت گئے، اور پھر وہ دل کے ہاتھوں سے اس قدر مجبور ہو گیا کہ اسی حویلی لوٹ آئے جہاں اس نے محبت کا کھیل کھیلا تھا۔ وہ اس امید سے آیا تھا کہ زمل اب بھی وہاں آتی ہوگی، لیکن اسے وہاں آ کر دھکا لگا جب اسے کالی کی زبان معلوم ہوا کہ زمل نے کام چھوڑ دیا ہے اور اب اس کی ماں یہاں آیا کرتی ہے۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ زمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، گاؤں میں ہی اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ وہ لوگ زمل کے گھرانے سے کچھ بہتر تھے، کچھ زمینیں تھیں جن سے گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ لڑکے کی عمر تو کچھ زیادہ تھی، لیکن یہ بات اتنی قابل توجہ سمجھی نہ گئی، اور جو کچھ زمل کے ساتھ ہوا تھا، اس بات کے بعد زمل نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کی اماں نے اس کا رشتہ طے کیا تو اس نے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہ کیا۔ لوگ آئے، اسے پسند کر گئے، اس کے ہاتھ پر منگنی کے نام کی رقم رکھ دی گئی۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ اس نے سب کچھ قسمت کا لکھا قبول کر لیا، لیکن اس نے ایک فیصلہ اور وعدہ خود سے ضرور کیا تھا کہ وہ کبھی بھی زندگی میں نہ محبت کرے گی اور نہ کسی محبت کرنے والے کا اعتبار۔ اس کا اعتبار بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ جس سے اس نے محبت کی تھی، اس نے صرف اسے دھوکا ہی نہیں بلکہ اس کا مذاق بھی بنایا تھا، اور اس بات نے زمل کو اندر تک گھائل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے چپ سادھ لی تھی۔ چودھری شاہویز کو جب اس کی شادی کا علم ہوا تو نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح سے منتشر ہو گیا۔ وہ فوراً زمل سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ملنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس زمل سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ حویلی سے یہ خبر سنتے ہی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا زمل کے گھر اترا۔ اس کے گھر کے سامنے کھڑا زمل کی اماں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ انہوں نے فوراً شاہویز چودھری کے لیے راستہ چھوڑا۔
اور سر کو جھکا کر وہیں اس کی تعظیم میں کھڑی ہو گئی۔ سرکار آپ، اس نے مؤدب انداز سے کہا تھا۔ چودھری شاہویز کو اب جب وہ زمل کی چوکھٹ پر پہنچ گیا تھا تو ہوش آیا تھا۔ وہ یہاں آ تو گیا تھا، لیکن وہ زمل کا سامنا آنے پر اس سے کیا بات کرے گا؟ اس بات کا حوصلہ اس میں نہیں تھا، لیکن اب وہ واپس نہیں پلٹ سکتا تھا۔ واپس پلٹنا، پیچھے ہٹنا چودھری شاہویز کی شان کے خلاف تھا۔ ہاں، مجھے زمل سے ملنا ہے۔ زمل کی اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیوں سرکار، خیریت؟ چودھری شاہویز قدم قدم کچے صحن میں آگے بڑھا تھا۔ اس مکان میں ایک واحد کمرہ تھا اور اسی میں یقیناً موجود ہوگی۔ اس نے زمل کی اماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کا سارا دھیان کمرے کی جانب تھا۔ وہ وہاں نظروں کو جمائے آگے بڑھتا رہا تھا۔ کمرے کی چوکھٹ پر پہنچ کر ایک پل کے لیے وہ رکا۔ اس نے پیچھے آتی زمل کی اماں کو گردن موڑ کر دیکھا۔ مجھے زمل سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس کے بعد زمل کی اماں کو دھکا سا لگا۔ سرکار، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زمل نے کیا کوئی غلطی کر دی ہے؟ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ جس انداز میں اس رات کے بعد زمل لوٹی تھی، اسے لگنے لگا تھا کہ ضرور زمل نے وہاں کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے کہیں اس نے کچھ چرا تو نہیں لیا۔ اس نے اپنے دل کے اندیشے اپنی زبان سے کہے تو چودھری شاہویز نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے کچھ چرا لیا ہے، بلکہ کچھ نہیں، بہت کچھ چرا لیا ہے۔ مجھے اب ساری چیزوں کا حساب چاہیے۔ تم باہر ہی رکو، اندر مت آنا۔ وہ حکم صادر کرتا کمرے میں داخل ہو گیا تھا کہ عین توقع کے مطابق سامنے رکھی چرپائی پہ زمل بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ باہر ہونے والی آوازوں پر وہ چہرہ اٹھا کر اب سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سامنے کھڑے مرد کو وہ دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ چودھری شاہویز کو دیکھتے ہی اس کی ایک ایک بات دوبارہ سے اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ اس کا وجود لرزنے لگا اور چودھری شاہویز یکٹک اس نازک سراپے کو دیکھ رہا تھا جس سے اس نے بے وفائی کی تھی اور چند دنوں میں ہی صدیوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل بے نور ہو گیا تھا اور آنکھیں اندر ہو گئی تھیں۔ اس کا ہر وقت مسکراتا چہرہ بے حد کمزور تھا اور گلابی ہونٹ مرجھائے ہوئے تھے۔ شاہویز نے جب زمل کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے زمل کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زمل جھٹ سے پیچھے ہو گئی۔ مجھ سے دور رہیں، وہ اپنا رخ موڑ کر نفرت سے بولی تھی۔ اگر وہ در حقیقت نفرت ہی تھی تو اس کی آنکھیں کیوں بھیگنے لگی تھی؟ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنا مکمل رخ شاہویز کی جانب سے موڑ لیا تھا۔ اس کی پشت اب چودھری شاہویز کی جانب تھی۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں تھک گیا ہوں اپنی حالت سے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے ایک حساب چاہیے۔ تم نے میرا بہت کچھ چرا لیا ہے۔ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دو۔ اس کے بعد اور زمل کا وجود اور تیزی سے لرزنے لگا۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں اور شاہویز چودھری کو سنائی دے رہی تھیں۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ شدت سے رونے لگی۔ شاہویز نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں جو کھیل تمہارے ساتھ کھیلنے لگا تھا اس کھیل نے مجھے ہی ہرا کر رکھ دیا۔ میں کھیل کھیل میں تم سے محبت کرتا کرتا حقیقت میں تم سے محبت کرنے لگا۔ تمہیں اس دن اس بات کرنے کے بعد ایک رات بھی میں چین سے نہیں رہ پایا۔ اندر ہی اندر میں کئی بار ٹوٹا تھا۔ میں نے اپنی حالت کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن میں ناکام رہا، اور اب میں تمہارے سامنے بالکل بے بس ہو کر کھڑا ہوں۔ تم میری ہو جاؤ ورنہ ایسے ہی میں پل پل مرتا رہوں گا۔ اس کا لہجہ بے حد جذباتی تھا۔ زمل نے اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں رکھی اور اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے، وہ بولی تھی۔ چودھری شاہویز نے بےتابی سے بولا، ایک موقع دے دو مجھے، ایک بار میری بات دل سے سن لو۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہا۔ مجھے اپنا لو ورنہ میں ایسے ہی پل پل تڑپ کر مر جاؤں گا۔ مجھے سکون نہیں مل رہا۔ مجھے سکون دے دو۔ اب کی بار جب اس نے زمل کے گرد بازوں کا گھیرا تنگ کیا تو وہ نہ جانے کیوں نڈھال ہو گئی۔
آپ نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، میں ہر دکھ کا مداوع کروں گا۔ وہ اس کے گلے پر فوراً بولا تھا، میں کیسے آپ کی بات پر یقین کروں؟ تمہارے سامنے جان دے دوں گا تو مان جاؤ گی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے جو کھیلنا تھا کھیل چکا، اور میں جان گیا میں بری طرح ہار چکا ہوں۔ میں بس اب تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب میرا اعتبار کرو۔ تو بار بار اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ زمل نے اب کی بار کوئی بھی جواب نہیں دیا، خاموشی سے چودھری شاویز کی اس بات پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ اس کے سمل پر دھیرے سے مسکرائے اور اس نے اپنی باہوں کا گھیرا اس کے گرد مزید تنگ کر لیا، ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔